کلام مقدس میں سے یعقوب کا خط، اس کا 3 باب، زبان کی خاصیت۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، جو سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ خداوند کے اس کلام میں ہمیں خدا سمجھاتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ خطا کرتی ہے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زبان سے کبھی اتنی سخت باتیں بول جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ زبان کڑواہٹ سے بھر جاتی ہے۔ جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہماری زبان کو مٹھاس کی عادت پڑتی ہے، لیکن جب ہمارے منہ سے کڑواہٹ نکلتی ہے، ایسی کڑواہٹ جو ہمارے جسم کو بدنما کر دیتی ہے۔ زبان ایک ایسا عضو ہے ہماری زندگیوں میں جو شیخی مارتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ اپنی زبان سے برے بولوں کو نہیں بولنا کسی کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کو داغدار کر دیتی ہیں۔ کیونکہ اسی زبان سے ہم اپنی خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کولیز کو کئی دفعہ ہم گالی گلوچ بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہ گالی گلوچ ہمارے جسم کو گندا کر دیتی ہے، اس پہ داغ لگ جاتے ہیں، دھبے لگ جاتے ہیں، جو ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے، جو اسے دکھ دیتے ہیں وہ چیزیں۔ کیونکہ اگلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان جو ہماری ہے وہ بھی ایک آگ ہے جو ایسے برستی ہے، جو پورے چھوٹی سی زبان کی ایک چنگاری پوری جگہ پہ آگ کو لگا دیتی ہے۔ وہ آگ ہمارے دلوں کو گمراہ کرتی ہے۔ ہمارے رشتوں میں یہ زبان جو ہے دراڑ ڈالتی ہے۔ وہ آگ جو ہے ہمارے رشتوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ کیونکہ جہاں ہمارے رشتوں میں پیار اور محبت ہونا چاہیے، کیونکہ پیار کو خداوند، محبت کو خدا نے اول درجہ دیا ہے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ اس نے ہم سے پیار کیا، اس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ تو ہم اپنی زبان سے اپنے رشتوں کو اس آگ کے ذریعے ہم جلا دیتے ہیں۔ وہ جو برج محبت کا ہمارے رشتوں کے درمیان جڑا ہوتا ہے، ہم اس رشتے کو، اس برج کو جو ہے ہم آگ سے بھسم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ہم اس سے سوچتے بھی نہیں ہیں ہم اس لمحے کہ ہماری زبان نے کیا کر دیا اس لمحے، کیونکہ ہم اندھے ہو چکے ہوتے ہیں اس لمحے۔ ہماری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، ہمارے کان جو ہیں وہ بہرے بن چکے ہوتے ہیں اس لمحے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے اس لمحے کیا ملا۔ لیکن اسی زبان سے ہم اپنے خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی حضوری میں بھی چلے جاتے ہیں، اس کو مبارک بھی کہتے ہیں اسی زبان سے جس سے ہم نے آگ جلائی، جس سے ہم نے تیر برسائے لوگوں کی زندگیوں میں، جس کا ہم احساس بھی نہیں کر پاتے۔ تو آج ہماری زندگیوں میں سوچنے کا دن ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں خدا سے وزڈم کی ضرورت ہے۔ خدا سے مانگیے اپنی زبان کے لیے وزڈم کہ آئے خدا پاک میرے منہ سے کبھی ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو کسی کی زندگی کو تباہ کر دے۔ میرے زبان سے وہ آگ نہ نکلے جو میرے رشتوں کو بھسم کر دے، جو میرے تمام برجز کو وہ جلا کر راکھ کر دے، کہ میں ان رشتوں کو دوبارہ کبھی دیکھ نہ سکوں۔ کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک ملامت آپ کی زندگی میں آپ کا حصہ بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کو خیال بھی آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ پاک روح جو ہے وہ آپ کو اس لمحے ملامت کر رہا ہوتا ہے، آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، لیکن ہم اس بات کو انسنا کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہم جو ہیں سچائی کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ، کیونکہ ہم کہتے ہیں اس لمحے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ شخص غلط ہے۔ غلطی تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو قابو کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
خدا سے حکمت مانگنی ہے کہ ہماری زبان جو ہے کبھی خدا کے لیے خطا نہ کرے، ہم اس کی نظر میں خطا کار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں بولڈنس کی اسپرٹ دی ہے۔ اس نے ہمیں وہ اسپرٹ نہیں دی کہ ہم لوگوں کے گھروں میں، اپنے رشتوں میں ہم آگ لگاتے رہیں۔ زبان کے بارے میں خدا کہتا ہے اسی طرح زبان کی بھی ایک چھوٹا سا اسو ہے، لیکن وہ بڑی شیخی مارتی ہے۔ اپنے منہ سے کبھی شیخی نہیں مارنی، اپنی تعریف خود نہیں کرنی، تعریف آپ کی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کریں۔ وہ تعریف کو حاصل کیجیے اپنے لیے، خدا کی تعریف کو اپنی زندگی میں، کہ آپ خداوند کے نام سے جانے اور پہچانے جائیں، آپ کی زبان سے میٹھا پانی نکلے، کیونکہ ایک زبان سے میٹھا اور کھارا پانی ایک وقت میں نہیں نکل سکتا، یا تو آپ میٹھے بنے یا آپ کڑوے بنے۔ چوائس آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ آپ نے کیا اس میٹھے پانی کو بننا ہے کہ جب آپ مر بھی جائیں جسمانی طور پہ تو لوگ آپ کو اچھے طریقے سے یاد کریں، آپ کی کسی اچھائی سے، آپ کے کسی اچھے بول سے، آپ کے اس میٹھے پانی سے کسی کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ ایسی زبان بنانی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے کہ اس بیٹی نے، اس بیٹے نے میرے لیے مدد کی تھی۔ تو وہ میٹھا پانی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ مسکراہٹ کسی کا دن اس وقت بن جاتا ہے جس کا ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے ہماری زبان، جو کسی بھی لمحے رکتی نہیں ہے، جو ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زبان کو فل اختیار دے دیتے ہیں کہ بول، آج جو کچھ تو نے بولنا ہے آج تو بول، بری باتیں بول، کرسز کر دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ آگ لگی ہوتی ہے اس لمحے، کیونکہ شیطان نے آپ کو فل کنٹرول دیا ہوتا ہے اس لمحے، اور سارا کنٹرول جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ کنٹرول، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن زبان جو ہے کس کی بول رہی ہے؟ آپ کی بول رہی ہے اس لمحے۔ تو اس ریموٹ کنٹرول کو آپ نے شیطان کے ہاتھوں سے لے کے اپنے خدا کے ہاتھ میں دینا ہے اور کہنا ہے خدا پاک تو مجھے سکھا کہ میں اپنی زبان کا استعمال کیسے کر سکوں، کیسے میں اس کو اپنے قابو میں رکھ سکوں کہ میرے منہ سے ہمیشہ میٹھا پانی نکلے، کیونکہ خداوند کا کلام 12ویں آیت میں کہتا ہے